السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ہے ایک تحریر، عورت کے ارتقاء کا سفر۔ بچوں کی کثیر۔ ایک زمانہ تھا کہ عورت ان پڑھ تھی اور بچوں کی کثیر تعداد ساس سسر کے ساتھ نندوں اور دیوروں کی کفالت اس کی ذمہ داریوں میں شامل تھی۔ اوپر سے ایک عجیب الفطرت مرد بطور مجازی خدا اسے برداشت کرنا پڑتا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ محفوظ تھی، پرسکون تھی، اور ڈھلتی عمر کے ساتھ وہ ایک رہنما اور ایک سرپنچ کے عہدے تک پہنچ جاتی تھی۔ عورتوں پر حکم فیصلے سنانے کے علاوہ سارا دن گھرداری میں گزارنے والی عورت کا محلے کی عورتوں کے علاوہ کسی سے تعلق نہ ہوتا تھا۔ پھر زمانہ جدید ہوا، عورت کو اپنے مقام کا احساس ہوا اور وہ آزاد ہونے لگی۔ سسرال تو بہت بعید، اسے شوہر کی خدمت بھی ایک بوجھ لگنے لگا، اور پرائیویسی کے نام پر الگ گھر کے مطالبے ہونے لگے۔ پھر اس دور میں 2 بچوں کی ماں آشنا کے ساتھ فرار، عاشق کے کہنے پر اپنے بچوں کو قتل کرنے والی عورت، شوہر کے مظالم کی شکار عورت منظر عام پر آنے لگی، اور پھر زمانے نے مزید ترقی کر لی اور اس سے بھی چند قدم آگے جا کر اب عورت مکمل آزاد ہے، تعلیم یافتہ ہے، اپنی زندگی جی رہی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا رہا ہے کہ عورت بینک، شاپنگ مال اور آفس اور کئی ایسی جگہوں پر ملازمت کرتی دکھائی جا رہی ہے جہاں اس کی موجودگی ہی سمجھ سے بالاتر ہے۔ خیر، عورت کو ترقی کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے، ہم اس کے بالکل خلاف نہیں، مگر عورت کی ایسی ترقی کا سب سے بڑا نقصان مرد کی تنزلی کی صورت میں ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں ملازمتیں کھلتی ہیں وہاں مرد کے پاس دکھانے کو صرف اپنی تعلیمی دستاویزات ہوتی ہیں، جبکہ عورت کے پاس اور بہت کچھ، اور وہ ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ مردوں کی اکثریت بے روزگار ہو رہی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عورت جتنی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتی جا رہی ہے، اس کے رشتے کا مقابل مرد تلاش کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ مردوں کی اکثریت زیادہ سے زیادہ ماسٹر ڈگری، اور وہ بھی نارمل ایجوکیشن کے ساتھ، کرنے کے بعد ملازمت ڈھونڈنے میں مگن ہو جاتی ہے۔ اب اس کا اگلا قدم یہ ہوگا کہ عورت ہی ملازمت کر کے گھر کی کفیل ہوا کرے گی، جبکہ مرد مکمل طور پر فارغ یا کسی چھوٹی موٹی ملازمت سے بس زندگی کو دھکا دینے کی ناکام کوشش کرتا نظر آئے گا۔ یہ تو بھلا ہو ہمارے میڈیا کا، جس نے ابھی سے مستقبل کی تیاری شروع کر دی۔ ایک اشتہار میں ایک عورت اپنے دفتر سے ویڈیو کال میں گھر بیٹھے بچے کو آ آ اوں اوں کی آوازیں نکال کر بچے کو منہ کھولنے کا کہتی ہے، اور بچہ منہ کھولتا ہے تو بچے کا باپ اس کے منہ میں نوالا ڈالتا ہے۔ یہ اشتہار میں گھر بیٹھی ماں اپنی جوان بیٹی کا انتظار کر رہی ہے، جو رات کو 10 بجے اور گھر پہنچتی ہے اور ماں کو چائے بنا کر دیتی ہے۔ ہر دوسرے اشتہار میں عورت بطور ملازم دکھائی جانے لگی ہے، جس کا بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ ملازمت کرنا اور گھر چلانا عورت کا کام ہے، مرد شاید اب صرف بچے پیدا کرنے کے لیے رہ جائیں گے۔ عورت کی اس طرح کی آزادی ہمارے خاندانی نظام کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ بچے کے گرنے پر ماں کا میں صدقے کہہ کر لپکنا، بچے کی ہر آہٹ پر بے چین ہو جانے والی ماں، بڑھتی عمر کے بچوں کے لیے فکر مند ماں، اور سب کی پسند ناپسند کا خیال کر کے ہانڈی پکانے والی ماں، قصے کہانیاں اور لوری سنا کر سلانے والی ماں، غلط کاموں پر ڈانٹنے اور چپلیں پھینک کر ڈرانے والی ماں، اپنی اولاد کی پرورش میں گم سم رہنے والی ماں، اور اپنی ہی اولاد کو ٹوکنے اور نکتہ چینیاں کر کے دل ہی دل میں خوش ہونے والی ماں۔ اب اگلی نسل کو شاید نصیب ہی نہ ہو، کیونکہ سارے دن کی تھکی ہاری عورت رات کو کیا کرے گی؟ بچے سنبھالے گی، گھر سنبھالے گی، شوہر سنبھالے گی، یا رات کو آرام کرے گی تاکہ صبح تازہ دم ہو کر ملازمت کی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ ہاسپٹل،
اسکول، پولیس جیسی ضروری جگہوں پر تو عورتوں کا وجود نعمت سے کم نہیں، مگر بلدیہ جیسے محکمے، پرائیویٹ اداروں کی استقبالیہ، شاپنگ مالز میں جینٹس پروڈکٹس کی شاپس اور اس جیسی لاتعداد جگہوں پر عورت کی موجودگی ہمارے مشرقی خاندانی نظام کے لیے ایٹم بم ہے اور ہمارے اخلاقی نظام کا دیوالیہ نکالنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تحریر کئی لوگوں کو تکلیف دہ لگے گی، مگر میں نے حقیقت لکھنے کی کوشش کی ہے، کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہیں بھی ضرب لگی ہو تو یہ تحریر رائیگاں نہیں جائے گی۔